پٹھان دکاندار اور خوبصورت لڑکا۔ پشاور کے پرانے بازار کی تنگ گلی میں گل خان کی دکان برسوں سے کھلی تھی۔ لکڑی کی الماریاں، مسالوں کی خوشبو اور دیوار پر لٹکی تسبیح اس کے مزاج کی طرح سادہ اور مضبوط تھی۔ گل خان ایک پختہ عمر کا پٹھان تھا، چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ۔ وہ کم بولتا تھا مگر جو دیکھتا تھا گہرائی سے دیکھتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت دکان کے سامنے ایک اجنبی سایہ رکا، لمبا قد، صاف لباس اور چہرے پر وہ نرمی جو فوراً نظر ٹھہرا لے۔ اس لڑکے کا نام حمزہ تھا، عمر 22 سال، شہر سے باہر کے علاقے سے آیا ہوا، تعلیم مکمل کر کے عارضی طور پر یہاں رہ رہا تھا۔ وہ دکان میں داخل ہوا تو گل خان نے حسب عادت سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ حمزہ نے مسالوں کے نام پوچھے مگر اس کی نظریں بار بار گل خان کے ہاتھوں پر ٹھہر جاتی، ان کے ہاتھوں پر جو وزن تولتے ہوئے بھی پرسکون رہتے تھے۔ گل خان نے یہ نظر محسوس کی مگر انجان بن کر تول جاری رکھی۔ حمزہ کی آواز میں شائستگی دی، بات کرنے کا سلیقہ اور آنکھوں میں کسی انجانی تلاش کی چمک۔ وہ ایک آدھ چیز لے کر چلا گیا مگر اگلے دن پھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد بھی کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی سوال۔ رفتہ رفتہ دکان صرف سودا لینے کی جگہ نہیں رہی، باتیں ہونے لگی، موسم، شہر، کتابیں اور زندگی کے چھوٹے دکھ۔ گل خان نے جان لیا کہ یہ لڑکا عام گاہک نہیں، اس کی خاموشی میں سوال ہے، اور حمزہ نے محسوس کیا کہ اس پٹھان کی سخت شکل کے پیچھے ایک ایسا دل ہے جو بات سننا جانتا ہے۔ ایک شام بارش ہوئی، بازار خالی ہو گیا۔ حمزہ دکان کے اندر کڑا بارش دیکھتا رہا۔ گل خان نے چائے بنائی، ایک کپ اس کی طرف بڑھایا، نہ دعوت نہ سوال، بس ایک خاموش پیشکش۔ حمزہ نے کپ لیا، انگلیاں کپ سے گرم ہوئی اور دل کسی اور وجہ سے۔ وہ لمحہ چھوٹا تھا مگر دونوں کے لیے بہت اہم۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، آپ بہت کم بولتے ہیں۔ گل خان نے پہلی بار ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زیادہ بولنے سے دل ہلکا نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں بعد حمزہ نے بتایا کہ وہ یہاں زیادہ دن نہیں رہے گا۔ یہ سن کر گل خان کے دل میں ایک انجان سی کھچاؤ پیدا ہوئی مگر چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس رات دکان بند کرتے ہوئے گل خان نے پہلی بار خود سے سوال کیا کہ ایک اجنبی کی موجودگی کیوں اہم لگنے لگی ہے، اور حمزہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ ایک سادہ دکاندار کی خاموش توجہ اسے کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ شروعات ہے ایک ایسی کہانی کی جس میں راستہ آسان نہیں مگر احساس سچے ہیں۔ دن اب پہلے جیسے سادہ نہیں رہے تھے۔ حمزہ جب دکان کے سامنے سے گزرتا تو اس کے قدم خود بخود آہستہ ہو جاتے، جیسے دل چاہتا ہو کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو۔ گل خان بھی اب دکان کھولتے وقت دروازے پر ایک لمحہ ٹھہرتا، جیسے کسی خاص آہٹ کا انتظار ہو، اور جب حمزہ دکھائی دیتا تو اس کی آنکھوں میں وہ خاموش اطمینان اتر آتا جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ باتیں اب معمول چیزوں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ حمزہ نے ایک دن آہستہ سے کہا کہ اس شہر میں آ کر وہ پہلی بار خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ گل خان نے وزن تولتے ہوئے بس اتنا کہا، تنہائی کبھی انسان کو خود سے ملواتی ہے، مگر اس جملے کے پیچھے وہ اقرار چھپا تھا جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک شام بازار غیر معمولی طور پر خاموش تھا، ہوا میں خزاں کی ہلکی سی سردی تھی۔ حمزہ دکان کے اندر بیٹھا کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا، گل خان سامنے بینچ پر بیٹھا چائے کی بھاپ دیکھ رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے مگر دل باتیں کر رہے تھے۔ حمزہ نے کتاب بند کرتے کہا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو کیا آپ کو فرق پڑے گا؟ گل خان کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، اس نے نظریں نہیں اٹھائی مگر آواز میں ہلکی سی گرفت تھی، فرق ہر چیز سے پڑتا ہے جو عادت بن جائے۔ یہ جواب نہیں تھا مگر بہت کچھ کہہ گیا۔ اس دن کے بعد حمزہ کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ یہ غربت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی نازک بھی ہے۔ شہر کی نظریں، بازار کی باتیں اور پٹھان روایات کی سخت دیواریں سب اس کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ گل خان بھی اندر ہی اندر بدل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ احساس آسان نہیں، نہ اس کے لیے اور نہ حمزہ کے لیے۔ ایک رات دکان بند کرنے کے بعد بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں بس باہر کی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حمزہ نے گھبرا کر کہا، اندھیرا مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ گل خان نے غیر ارادی طور پر کہا، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ سنتی ہی دونوں چونک گئے، خاموشی گہری ہو گئی۔ اس لمحے کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کسی نے قدم آگے نہیں رکھا، مگر دلوں کے درمیان فاصلے مٹ گئے۔
حمزہ نے پہلی بار گل خان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں سختی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار محبت تھی، ایسی محبت جو خود کو روکنا جانتی ہے۔ گل خان نے پہلی بار یہ مان لیا کہ یہ لڑکا اس کے لیے محض ایک گاہک نہیں رہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور فیصلے قریب آ رہے تھے۔ حمزہ کو شہر چھوڑنے کی تاریخ مل چکی تھی اور گل خان کو اندازہ تھا کہ آنے والا وقت خاموش نہیں رہے گا۔ یہ رشتہ اب صرف احساس نہیں رہا تھا بلکہ ایک امتحان بن چکا تھا، ایک ایسا امتحان جس میں یا تو دل جیتے گا یا دنیا۔ کہانی جاری ہے اگلی قسط میں بازار میں پھیلتی سرگوشیاں اور گل خان کا وہ فیصلہ جو حمزہ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ کیا خاموش محبت عزت کے ساتھ قائم رہ پائے گی یا حالات اسے جدا کر دیں گے؟ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔